میں آج کل کی جنریشن کو 100 نمبر دیتا ہوں. ہم لوگ بہت سست تھے. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر سب کچھ ہی نصیب میں لکھا ہوا ہے تو ہم محنت کیوں کریں؟ لیکن آج کل لوگوں کے دماغوں میں یہ چیز ہے کہ وائرل میں تبھی ہوں گا جب میں کوئی ایسی ویسی حرکت کروں گا. وہ فارمولہ یہ ہے کہ آپ کی پڑھائی کا آپ کے رزق کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں. خدا نے پتہ نہیں کہاں سے تمہیں رزق دینا ہے. اب جتنے بھی صوفی ہیں نا، جا کے ان سے پوچھیں کہ لوگ آپ کے پاس کیا لینے آتے ہیں. میں اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ جتنے بھی فلمی ستارے بڑے بڑے بنے نا، آج خدا نہ خواستہ حق ہو جائے نا تو جنازے پہ آپ دیکھ لیجیے گا کتنے لاکھ اس کے فالوور پہنچے ہوں گے. ایک بھی نہیں پہنچے گا. استاد شاگرد کو علم نہیں دیتا، علم کی پیاس دیتا ہے. راتوں رات کوئی امیر نہیں ہوگا. جو ہوگا نا کوئی کرائم ہوگا ضرور پیچھے. پھر میں نے ایک دن بیٹے سے کہا، میں کہا بیٹا اب تجھے بلی کریں، تیرا کام ہے جا کے نا رخ کی چپیڑ مار دیا. نیکسٹ ٹائم میں بلی نہیں کروں گا. دیکھو، بادشاہت کے لیے دعا نہ کرنا کبھی کہ یا اللہ مجھے بادشاہ بنا دے. اگر تو تمہاری دعا سے تم بادشاہ بن گئے. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا تھاٹ لاؤنج اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ جبیریہ اجمل. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم ان سے ملتے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں یا ان کی کوئی تحریر پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بہت سے مسائل حل ہو گئے ہیں. ہمارا جو دل ہے وہ ایک دم سے سکون میں آ گیا ہے. جناب واسف علی واسف صاحب کا شمار بھی ایسے ہی کچھ لوگوں میں ہوتا تھا جنہیں ہم ایک عظیم شاعر، کالم نگار، مسلم صوفی کے نام سے جانتے ہیں، اور آپ سب لوگ ان کے نام سے واقف ہوں گے، ان کی تحریریں پڑھتے ہوں گے اور سنتے بھی ہوں گے. آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے صاحبزادہ کاشف محمود صاحب، جو خود نہ صرف ان کے نام کو ایک بہت بہترین طریقے سے کیری کر رہے ہیں بلکہ ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے. بہت اچھی باتیں ہمیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، زندگی گزارنے کے بہترین طریقے سکھاتے ہیں. چلیے آج آپ کو ان سے ملواتے ہیں. کچھ واسف صاحب کی زندگی کے بارے میں بھی ان سے پوچھیں گے اور کچھ ایسے معاملات جن میں آپ اڑے رہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ سارٹ آؤٹ ہونے چاہیے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. چلیے آپ کون سے بلواتے ہیں. سر ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیسے تھے واسف صاحب، کیونکہ اپنے اوبویسلی ہم ان کو ایک صوفی کے نام سے جانتے ہیں، صوفی کے طور پر جانتے ہیں، ان کو ایک پوئٹ کے طور پر جانتے ہیں. آپ نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ایز اے فادر. ان کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ وہ ایز اے فادر کیسے تھے اور آپ کا ان کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ تھا. جی، وہ جتنی بڑی شخصیت تھے اپنے دور میں اور ایک عارفانہ نظر رکھتے تھے وہ، لیکن اتنے ہی وہ گھر میں بھی اتنے ہی سمپلسٹی سے وہ رہتے تھے. ایک تو ان کا خاصا تھا سمپلسٹی، کہ ہمارے گھر کے باہر نیم پلیٹ بھی نہیں لگی ہوتی تھی. لوگ پوچھتے ہوتے تھے آگے کہ یہاں واسف کا گھر کہاں ہے. تو اتنا چھپا کے رکھتے تھے اپنے آپ کو، اور کپڑے بہت نفاست سے پہنتے تھے. نفیس شخصیت تھے. اور ایک خاص جو ان کا تھا نا کہ ایک اورا تھا ان کا، کہ ان سے ذرا بات کرنے میں نا ایک جھجک سی آتی تھی، ایک ادب سا آتا. جھجک نہیں کہنا چاہیے، ایک آپ کو نا ایک ادب خود سے فیل ہوتا تھا کہ بات کرنی ہے تو ادب سے بات کرنی ہے اور قریب جا کے. تو لیکن یہ فیسلٹی تھی ان کی طرف سے کہ جو چاہے بات کریں. اچھا، جج نہیں کرتے تھے؟ نہیں بالکل. ڈانٹ بھی نہیں پڑتی تھی؟ نہیں، ڈانٹ ویسے کئی اور باتوں پہ پڑ جاتی تھی. کیونکہ وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ تو نا جینیس بہت ہے، کہیں تو محنتی بھی بن جائے نا تو بڑی بات ہو جائے. اچھا. تو الحمدللہ بڑا اچھا ان کے ساتھ وقت گزرا، بلکہ گزر ہی رہا ہے، انہیں کے ساتھ ہی گزر. بے شک. اور آپ جس طرح سے ان کے نام کو کیری کر رہے ہیں اس وقت، اور بینگ اے سن آپ خود بھی اس کے بہت اچھے سے پریچ کرتے ہیں. اوبیسلی آپ نام کو کیری صرف تب کر سکتے ہیں جب آپ کے خود کی اس طرح کی پرسنالٹی ہو، ادروائز آپ کبھی نہیں کر سکتے. اور ہم بہت کریڈٹ دیتے ہیں آپ کو اس چیز کا. جزاک اللہ. اور ڈانٹ کس کس بات پر پڑتی تھی؟ کچھ یہ بتا. ڈانٹ میری کیئرلیسنس کے اوپر زیادہ مجھے ڈانٹ پڑتی تھی. میں گھر میں بڑا تھا، بہنیں 3 مجھ سے چھوٹی تھیں، تو ان کے ساتھ میری بڑی محبت تھی شروع سے. میری جو چھوٹی بہن ہے وہ میرا چھوٹا بھائی ہوا کرتی تھی. اچھا. وہ میرے ساتھ پتنگیں اڑانے میں مدد کرتی تھی، کرکٹ کھیلنے میں مدد کرتی تھی. اور اس طرح سے میں اپنے پیسے اس کے پاس رکھواتا تھا جو میری بچت ہوتی تھی، اور پھر جب لینے ہوتے تھے میں اس کے بھی لے جاتا تھا. تو لیکن سرکار نے نا بیٹیوں کو بہت ہی پیار سے رکھا ہوا تھا، اور مجھے جس اسلوب پہ انہوں نے رکھا ہوا تھا نا، میرے ذہن میں وہی باتیں ہمیشہ بیٹیوں کے لیے آتی ہیں. اچھا. تو
सरकार वैसे ने यानी कि बराबर से ऐसे रखा हुआ था कि बेटा है ऐसा नहीं किया कि एक ही बेटा है तो उसको बहुत सुपीरियर कर ओहो नहीं ऐसा नहीं। बेटे को तो झाड़ झूड़ के एक मिनट में सेट कर लेते थे। मैं असल में पढ़ाई से बहुत भागता था, सच्ची बात बताओ। वो खेलने का बहुत शौक होता था कि अगर मुझे कोई कहे ना कि फजर से लेकर तो अगली फजर तक तुमने खेलना है, तो मैं फजर की नमाज पढ़ के अगली फजर तक मैं खेल सकता था, इतना मेरे अंदर पोटेंशियल था। तो वो मुझे कहते थे कि वो पढ़ाई पे तवज्जो किया करो, ज़रा इस चीज़ पे ज़्यादा मुझे झाड़ पड़ती थी। तो बाकी तो इस तरह की कोई और बड़ी खामी थी कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपकी साए में थे, काफ़ी चीज़ों से महफूज थे। उस वक्त आप क्या फील करते थे कि मैं एक सूफी के घर में पैदा हुआ Oh, हूँ, yes. मैं एक ये मुझे इतने बहुत बड़े आदमी जानने का को मिला बेटा। था कि ये लफ्ज़ सूफ़ी क्या होता है या वलीउल्लाह क्या होता है, ये इतना बहुत लंबा चौड़ा नहीं मुझे पता था। लेकिन एक बात का मुझे बखूबी अंदाज़ा था कि बहुत बड़ा काम हो रहा है कोई, ये ऐसे ही नहीं हो रहा सारा कुछ, ये किसी फेम के लिए नहीं हो रहा, ये कुछ एक बड़ा काम है। और जब शुरू में तो मुझे इजाज़त नहीं थी, आप कहते थे कि तुम पढ़ाई पे तवज्जो करो, अभी महफिल का टाइम नहीं है। अच्छा, तो लेकिन वाहिद साहब की शख्सियत में ना कोई फ़र्क नहीं था कि महफिल में भी वही वाहिद साहब हैं, जब ऑफिस में बैठे हुए अपने तब भी वही हैं, और जब घर में भी बैठे हुए तब भी वही हैं। क्या बात है। वो लोगों के तो वो चेहरे नकाब Follow लगे हुए किया होते हैं ना, हाँ। काफी। तो मैंने सरकार वाहिद साहब को जो है ना बिल्कुल कोई उनमें तब्दीली नहीं देखी। तो ये इस मेरे ख्याल है शोबे की खूबसूरती है कि बनावट निकल जाती है। आप बनावट जैसे के हैं, साथ आप इसको चला भी नहीं सकते। कितनी देर आप अपना पर्दा रखें, कहीं से कोई फुटेज लीक हो जाती है। एग्जैक्टली किसी की मुलाकात लीक हो जाती है कि कोई मिल के आओ गए, वो तो इतना हम्बल है ही नहीं जितना हाँ, हमें बिल्कुल ठीक। दिखता है। वो कहते हैं ना कि कोई भी शख्स जो है ना वो अपने मुलाजिम के सामने हीरो नहीं होता। तो लेकिन सरकार वाले साहब के जितने भी आपके पास लोग थे वो उसी तरह से इज़्ज़त करते थे जिस तरह से बाहर किताबें पढ़ के आने वाले थे। क्या बात है। और फिर वो मैनेज, क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि वो बहुत रातों को जाग के भी लिखा करते थे और उनके कोट्स वगैरह, उनकी पोइट्री, तो वो मैनेज किस तरह से करते थे? क्योंकि अपने फैमिली लाइफ भी आपके साथ है और आपके इतने स्टूडेंट्स आपके साथ हैं, इतने लोग आपके पास रोज़ आते हैं बात करने के लिए, तो वो डिफ़िकल्ट नहीं होता था? बहुत ही डिफ़िकल्ट। मैं तो देखता था, वो खुद भी मैं इस चीज़ को फेस करता हूँ। हम लोगों के यहाँ सोने का टाइम होता तो बाहर की दुनिया की जागने का टाइम हो जाता। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब जो उधर के पढ़ने वाले या मानने वाले जो हैं उनके क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो अब उधर उठेंगे तो फ़ोन करेंगे, ऑब्वियसली। तो उसके लिए फिर हमें जागना पड़ता है इधर। तो मैं देखता था कि रात को भी सरकार वाले साहब के फ़ोन आ रहे हैं, गए देर तक 2-3 बजे तक फ़ोन सुनाते रहते। तो वो सबको प्रॉपर टाइम देते थे? कभी नहीं हुआ कि आपने किसी को कहा हो कि नहीं मैं सो रहा हूँ या कुछ ऐसे। एक टाइम होता था आपका सिर्फ जिसमें सोने का जो था ना पाबंदी थी आपकी। अच्छा। वो था जिसको कहते हैं ना कैलूला करना, कि दोपहर के खाने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटा थोड़ा सा सो लेते हैं जो, बस 24 घंटे में ना ये एक उनका प्रॉपर सोना था। बस। बाकी सब जो था ना वो इम्प्रॉपर था, कुछ भी मैनेज नहीं था। वो लिख रहे हैं तो रात को ज़्यादातर जो है वो 1 बजे से 3 बजे के दरमियान का जो वक्त है ना, ज़्यादातर मज़ामीन इस वक्त में लिखे गए हैं। क्या बात। 3 बजे को तहज्जुद का टाइम भी कहा जाता है। क्योंकि उसको कैसे भी सन्नाटा होता है ना, आप सोच भी बेहतर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता हाँ, कहते हैं जी रात होती है और रब की ज़ात होती है और उससे बात होती है, बस यही तो उसका कमाल है कि रात की तन्हाई है लेकिन तन्हाई इतनी तन्हाई भी नहीं है। है। ऑब्वियसली। तो वो जो उसको महसूस करते हैं फिर उसके साथ गुफ्तगू भी करते हैं। बेशक। और कभी आप ऐसे बैठे हों उनके साथ जब वो लिख रहे हों, या कभी आपको फील हुआ हो, कभी ज़िंदगी में ऐसे फील हुआ कि निगलेक्टेड थोड़ा सा, कि वो अपने दूसरे लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, बच्चे जो हैं? मैं चाहता था कि मैं हो जाऊँ थोड़ी देर के लिए, मुझे मौका नहीं मिलता था। हाँ, ऐसा नहीं होता? नहीं बिल्कुल नहीं। प्रॉपर नज़र रखते थे वो? प्रॉपर। मैं कहता हूँ कोई वक्त ऐसा नहीं होता था कि मैं कहूँ कि उनकी नज़र मुझ पे नहीं होती थी। क्या कोई वक्त नहीं ऐसा होता था। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये आपके तमाम चाहने वाले कहते थे उस वक्त भी। वाह, वो हर किसी को मैनेज करते। हर किसी को मैनेज करते थे। क्या बात है। एक जो इंसान सरकार वाले साहब के जब विसाल हुए ना, तो सबसे जो कॉमन फिक्र मैंने सुना है ना, वो ये था कि भाई साहब मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। वाह। तो ये जो दरवेश का काम है ना, ये वलीउल्लाह का काम होता है। और उसे और इतना दिल को साफ रखे कि आप हर इंसान के साथ एक अच्छे से तरीके से पेश आ रहे हैं और हर इंसान ये समझता है कि आप उससे मोहब्बत करते हैं, कि आप उसके लिए लॉयल। देखिए ये वाला जो होता है ना ताल्लुक, इस ताल्लुक में ना अंदर बाहर बराबर होता है। यू कांट हाइड। आप अपने मुर्शिद के सामने कुछ छुपा नहीं सकते, और अगर छुपानी है तो फिर मुर्शिद क्यों है? ऐसा ही।
جب ڈاکٹر کے پاس جائیں کہتے ہیں مجھے کوئی بیماری ہے پر میں نے بتانا نہیں مجھے کیا بیماری ہے, تو پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہو بھی؟ بالکل ایسی بات. وہ اب جا کے بتاؤ گے نا کہ میرے سر میں درد ہے, مجھے بخار ہے, وہ کہے گا اچھا کیا کھایا ہے یہ, وہ کچھ نہ کچھ ہے. ظاہر سی بات. تو یہ ڈاکٹر کو جا کے بتائیں گے, استاد کو جا کے بتائیں گے. تو یہ جو زندگی کا گرو ہوتا ہے نا, یہ جو مرشد ہوتا ہے, یہ اس سے بھی آپ نے اپنی زندگی کا کوئی پہلو نہیں چھپاتے, آپ چھپ بھی نہیں سکتے, اسے بھی پتہ ہوتا ہے. اور ابھی بینگ اے سن بھی آپ ایسے ہی تھے کہ آپ نے ساری باتیں ان سے ایز اٹ از کرتے تھے. او یس بالکل. کوئی واقعہ ہوا ہے جس سے لڑائی ہوئی ہے, کچھ بھی کبھی میں لگتا تھا نا کہ میں نے کوئی بات چھپا لی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ وہ میں نے بات چھپا لی ہے, پتہ نہیں لگنے دیا. تو بس خام خیالی تھی, پتہ کو سب کچھ ہی ہوتا تھا. obviously ماں باپ کو تو ویسے بھی پتہ ہوتا ہے, جتنا جاننے والے وہ ماں باپ ویسے ہی ولی اللہ ہوتے ہیں اولاد کے. ایگزیکٹلی, وہ کہتے ہیں تیسری آنکھ ہوتی ہے جو ہر وقت بچے پہ ہوتی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے. ہوتی ہے. ویسے آپ کی مدر آپ کو نہیں زیادہ پرائیورٹی دیتی تھی, جیسے ماؤں کو نا بیٹے بڑے پسند ہوتے ہیں اور آپ ایک بیٹے تھے, تو ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں وہاں سے بھی نہیں ہوتا تھا؟ نہیں, میں نے بلکہ نا اماں جی کو کچھ عرصہ پہلے شکایت کی. میں نے کہا جی آپ کی ساری میموریز نا بیٹیوں کے ساتھ ہیں, میرے ساتھ آپ کی کوئی میموری کوئی نہیں ہے. اچھا. تو میری زیادہ تر میموریز ہیں میرے والد صاحب کے ساتھ. کیا بات ہے. تو وہ باپ کے ساتھ نا بیٹا ذرا فزیکل گیمز کھیل لیتا ہے, ہاں, اس لیے نا اس کی ایفیلیشن زیادہ ہو جاتی ہے. تو بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ پھر ماں کے ساتھ زیادہ جڑتی ہیں. ایسا. تو یہ ایک فطرت کا ایک قانونی کیا ہاں, ہے. حالانکہ آج کل ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ باپوں سے نا جو لڑکے ہوتے ہیں وہ تھوڑا ڈرتے بھی ہیں, تھوڑا جھجکتے ہیں, تھوڑا دور بھاگتے ہیں کہ وہ ہمارے فادر ہیں, ہمیں اس چیز سے نہ روک دیں, اس چیز سے نہ روک دیں. آج کی جنریشن میں ہم نہیں, ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا, شروع سے ایسا ہوتا ہے. اور مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ نا سرکار سے کہا کہ جی میں وہ ایک کلب ہے سمنا آباد میں, وہاں پر میں بیڈمنٹن کھیلنا چاہتا ہوں. اچھا. تو ووڈن فلور ہے, انڈور ہے, وہاں کا ماحول بڑا اچھا ہے, زیادہ تر وہاں پہ بابے کھیلنے کے لیے آتے ہیں. تو اچھا. میں نے اپنی طرف سے بڑی اچھی نا ایک پریزنٹیشن پوری بنا کے آپ کو پیش کی کہ اجازت مل جائے مجھے. ساری بات سن کے نا کہتے نہیں جانا کھیلنا. اب یہ ختم ہو جاتی تھی بات یہاں پہ, بس ایک دم منع کر دیا نا انہوں نے. تو پھر کبھی موقع ہوگا تو پھر بعد میں سمجھا دیں گے, پہلے کہتے تھے چپ کر کے نا میری بات کو نا آمین کہا کرو. اچھا. تو ضد وغیرہ نہیں کرتے, ضد نہیں کرتے تھے. ہاں, ضد کرنے سے منع کرتے تھے. تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے ذہن میں کوئی رہ جائے بات, وہ کسی نہ کسی وقت میں آ کے نا اس خیال کو کھول دیتے تھے کہ بھئی وجہ کیا تھی. تو پھر کیا وجہ تھی, کیوں نہیں کھیلنے دیا؟ وجہ یہ تھی کہ کہتے کہ نہیں تم موٹر بائک پہ جایا کرو گے, تو وہ مجھے پسند. اچھا, تو obviously وہ آپ کی سیفٹی کے لیے بہت کنسرن. ہاں, وہ بائک کو نا اتنا پسند نہیں کرتے تھے. تو بلکہ مجھے یاد ہے میں نے جب وہ کالج میں گیا تو سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے بوائز کی, بائک. میں کہا جی بائک دیں. تو آپ نے کہا بائک نہیں دوں گا تو میں گاڑی لے لیتا ہوں میں تمہیں. اچھا. تو مجھے یاد ہے وہ FX ایک آیا کرتی تھی چھوٹی سی, وہ پھر آپ نے مجھے لے کے دی. وہ ایسے لگتا تھا کہ تو پھر آپ کا تو بہت فلیکس ہوتا ہوگا اپنے کالج میں کہ ان کے پاس FX ہے. اور کہ بالکل امیر بچہ ٹائپ نا, حالانکہ بالکل بھی نہیں تھا میں امیر بچہ. مجھے یاد ہے 10 روپے کا پیٹرول جلوا کے میں جایا کرتا تھا. لیکن لوگوں کے لیے obviously بن جاتا ہے. اچھا, لوگ پھر آپ کو کیسے دیکھتے تھے, کیونکہ اس ٹائم پہ جب آپ واسط صاحب بھی حیات تھے اور اب تو ماشاء اللہ آپ کا ایک بہت بڑا خود کا بہت نام ہے, اس وقت آپ کیا ایسے سمجھتے تھے کہ یہ جو بچے ہیں اور آپ میں کوئی فرق؟ نہیں بالکل نہیں, ایسا کچھ کیڑا سرکار نے ہمارے دماغوں میں نہیں ڈالنے دیا. ہمبل رہتے تھے. بالکل. دیکھیے نا, جس کو ڈیوٹی پہ لگایا کہ بھائی تم نے چائے لے کے آنی ہے, تم نے کھانا لے کے آنا ہے, جو بیل گاڑیوں کا دھیان رکھو. اب یہ جو اس طرح کی ڈیوٹیاں جو صاحبزادہ صاحب کر رہے ہوں گے وہاں پر, ان کے دماغ میں کیڑا کہاں سے آئے گا؟ ہاں, تو اس کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ میں سپیریئر ہوں. ہاں, تو میرے لیے تو سارے بھائیوں کی طرح سے تھے جتنے وہاں کے ریگولر جو آنے والے تھے. تو کچھ بڑے تھے کچھ چھوٹے, برابر تھے. چھوٹا تو خیر کوئی نہیں تھا, چھوٹا میں ہی تھا. نا چھوٹے چال ہے, وہ والا چھوٹا نیا تھا. تو مجھے سرکار نے کبھی اس طرح سے نا وہ, ہاں میں ایک چیز کو تو محسوس کرتا تھا کہ جتنی عزت سرکار کی ہے, ظاہر سی بات ہے وہ لوگوں کی طرف سے ایک نظر عنایت ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو پھر بتاؤں کہ یہ اپنی حد تک ٹھیک ہے بات کہ آپ کو عزت افزائی یا ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے, لیکن آپ کو کچھ زندگی میں پروف بھی کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, آپ کیش نہیں کر سکتے وداؤٹ پروف. یہ شعبہ ایسا ہے کہ اس میں جو ہے نا وراثت علم کی ہی کاؤنٹ ہوگی اور صرف نام کی لیگیسی نہیں کاؤنٹ ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. بولے ٹھیک ہے, لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ صاحبزادہ صاحب ہیں, 36,000 صاحبزادہ صاحب یہاں پہ پھرتے ہیں. تو لیکن بات یہ ہے کہ وہ ان سارے صاحبزادگان نے کیا اپنی لیگیسی کو ساتھ چلایا ہے؟ سب سے مشکل کام مجھے ایسا لگتا ہے یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کنٹینیو. میں اصل میں نا خود کنونسڈ ہوں اس بات سے
अच्छा, हाँ, मेरे ऊपर ये बोझ नहीं है कि मुझे ये लेगेसी लेके चलनी है। मैं कहता हूँ ये लेगेसी इतनी बड़ी है, मुझे लेके चल रही है। वाह, तो मैं इसमें ना बहुत कन्वीनियंट फील करता हूँ। आपका ज़ाविया डिफरेंट है ना इसको देखने का। हालांकि आपने कभी प्रेशराइज नहीं फील किया, कभी ऐसा नहीं फील किया कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब जो अपना भी होगा। दिल से बिल्कुल। ओके, तो आप बहुत खूबसूरती से माशाल्लाह इसको लेकर चल रहे हैं। और तो हमने शो में स्टार्ट में भी कहा कि हम आपको ज़रूर क्रेडिट देते हैं। अभी भी आपकी जो रील्स होती हैं ना वो गुजरी होती हैं सामने से, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसा कोई शोबा था जो वासिफ साहब चाहते थे कि आप चूज़ करें, या वो आपके लिए कुछ चाहते थे कि आप ये बने, या आपको कुछ बताते हो? नहीं, वो सिर्फ इंसान का बच्चा बनाना चाहते थे मेरे। और कुछ नहीं होता। आपकी चॉइस थी। हाँ, जब मैंने मैट्रिक किया तो मुझे कहते हैं कि बताओ डॉक्टर इंजीनियर क्या। मैंने कहा जी मैंने दोनों नहीं बनना। अच्छा, तो उस वक्त ट्रेंडिंग यही होता था या डॉक्टर या इंजीनियर। आज भी? तो मैंने कहा जी मुझे ये दोनों नहीं बनना है। तो फिर क्या करना तुमने? मैं कहा जी मैं कुछ और ही करूँगा, ये नहीं कहता मुझे। तो कहते हैं चलो फिर एफ़ए कर लो। मैंने कहा हाँ जी मैं एफ़ए कर लेता हूँ। इस्लामी कॉलेज सिविल लाइंस से मैंने एफ़ए किया। एफ़ए करने के बाद फिर मुझसे पूछा अब क्या करना है तुमने? बीए करना है? मैं कहा जी मैंने बीए भी नहीं करना। फिर कहते हैं अब क्या करना है तुमने? मैं कहा जी मैंने ना एमबीए करना है। क्या बात? उस नया नया कुछ शुरू हुआ था, तो मैंने कहा मैंने एमबीए करना है। तो कहते हैं वो फिर देख लो, उसके लिए फिर बीकॉम कर लो। तो मैंने फिर बीकॉम कर लेते हैं। तो मैंने फिर बीकॉम पंजाब कॉलेज से किया। अच्छा, और एमबीए मैंने पाक एम्स एक इदारा हुआ करता, अभी भी है, उस वक्त लम्स के बाद उसी का नाम होता था। क्या बात है। तो वहाँ से मैंने फिर एमबीए किया। तो कभी कंपल्शन नहीं रही, कि खुला ये करो छोड़ा। ये करो, ना बहनों पे। ना बहनों को तो बल्कि छोटी थी जब आपका विसाल हुआ है। तो मैंने सबसे पूछा कि भाई तुमने एमबीए करना है? उसने कहा हाँ जी मैंने करना। आधा मैं उसको करवा देता था एमबीए। आपने खुद पहले ऑब्वियसली क्या हुआ था? तो 2 बहनों ने एमबीए किया, तीसरी ने कहा कि मैंने नहीं करना। मैंने चल तू छुट्टी कर, खुश रह तू। मतलब हर इंसान को अपनी चॉइस पे छोड़ा। और मुझे लगता है सबसे अच्छी बात पेरेंट्स को सिखाने में भी। सिखाने वाली भी है और एक चीज़ ना समझने वाली भी, और पेरेंट्स को भी समझना ही चाहिए। एक फार्मूला है, वो फार्मूला ये है कि आपकी पढ़ाई का आपके रिस्क के साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं। पता नहीं मालिक ने आपको कहाँ से रिस्क देना होता है। कई डॉक्टर बन के सीएसएस कर गए, कई डॉक्टर बन के किसी सियासत में घुस गए, कुछ इंजीनियर बन के तो किसी शोबे में चले गए। तो पता नहीं मालिक रिस्क कहाँ से दे रहा है। और रिस्क का जरिया तो उसने खुद बनाना है। अगर पढ़े लिखे होने से रिस्क होता तो फिर शालमी में सारे कम से कम पीएचडी बैठे होते। बिल्कुल सही बात है ना जी। तो पैसा उनके पास है सारा, वहाँ पर अमीर अमीर लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो पैसे का ताल्लुक आपकी पढ़ाई से नहीं है, पढ़ाई आपकी नरिशमेंट करती है दिमाग की। बहुत खूबसूरत बातें हैं। और आप करवाएं, उसे नरिशमेंट करवाएं। अपनी मैं growing हो, ये knowledge कहूँ कि gain। अगर मैं आज थोड़ा सा मुझे बोलने का चाका नहीं है ना, तो इसमें मेरा बहुत बड़ा हाथ मेरे एमबीए का भी है। पॉइंट। मैंने प्रेजेंटेशंस दे के टीचर्स को, मेरी टीचर में वो हुआ करती थी मैडम अंदलीब अब्बास, अच्छा, पीटीआई की नहीं है जी, जी। वो उस पाकिम में मेरी टीचर हुआ करती थी। सही। तो उनसे अब भी कभी मुलाकात होना तो वो मेरे दिल में उनके लिए वही रिस्पेक्ट है बिल्कुल। तो बहुत अच्छी टीचर थी वो, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। तो आपको प्रेजेंटेशन से, क्योंकि कहते हैं ना ख़ास किस्म की डिग्रीज होती है, उसमें ख़ास किस्म की ग्रूमिंग हो रही होती है। जी बिल्कुल। एक बच्चा यूनिवर्सिटी में कोई और डिग्री ना भी लेना तो वो एक ख़ास उसको मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो अपनी प्रेजेंटेशन दे सके, लोगों को फेस कर सके। ये बात है, ये बड़ी ज़रूरी है बड़ी इंसान के लिए। मैंने मार्केटिंग किया था तो मुझे याद है ये मैडम अंदलीब अब्बास ने मुझे कहा कि चलो भाई जाओ उधर खड़े होके तो हमें प्रेजेंटेशन दो इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा, तो मैं तो पहले जाके ना ऐसे करके ना खड़ा हो गया कि क्या बोलूँ। लड़कियां भी होती थी क्लास में, लड़के भी होते थे, और टीचर खुद भी होती थी वहाँ पे, और सब क्वेश्चन करने वाले होते थे। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 दफ़ा थोड़ी सी बेइज्जतियों के बाद ना फिर आप सेट हो जाते। सीख जाते हैं। सीख जाते अच्छा, ऐसा तो नहीं था आप क्लास फेलो उसको कहते होंगे मुझसे सवाल नहीं करना? आजकल बच्चे ऐसे ही करते हैं, कहते हैं अगर सवाल सारा तो सिर्फ सवाल नहीं करते थे, वो उधर से शक्लें बना के हमें डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करते थे। अच्छा, ये से स्टूडेंट्स बहुत ऐसे करते हैं आजकल। तो मैंने ये सुना है वो कहते हैं कि अगर मुझसे सवाल किया तो मैं तुम्हारी प्रेजेंटेशंस में तुमसे सवाल करूंगा, वो भी बहुत मुश्किल। मैं कहता हूँ होने चाहिए, नहीं तभी मज़ा तो तभी आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप सीखते भी उसी से हैं कि अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं आ रहा तो आप अगली दफ़ा उसकी ज़्यादा प्रिपरेशन करके आएंगे। लेकिन आजकल चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चीज़ें आ गई हैं। बच्चे ना, आपको लगता है कि बच्चे जो हैं ज़्यादा बेहतर हो गए हैं इस हवाले से? ओ यस बिल्कुल, हमसे 10 गुना आगे हैं ये बच्चे, है ना? हाँ मैं ये बिल्कुल, ये वैसे जैसे कहा करते थे ना कि अपने बच्चों को तालीम दो जदीद और दीन दो कदीम। क्या बात है।
کہ تعلیم دو جدید, اپنے دور کی تعلیم نہ دینا, یہ بھی منع کیا, خبردار تم اولڈ فیشنڈ ہو گئے تو تب ان کی تعلیم اور ہے, ان کے چیلنجز اور ہیں, ان کی لائف آگے سے اور بننی ہے. ہم اپنے دور میں جدید تھے, جو ہم سے پچھلے والے جو لوگ تھے ان کے مقابلے ہم جدید تھے, لیکن آج کے دور میں ہم قدیم ہو گئے ہوئے. بالکل ایسے ہی. تو ان کو ہم نے تعلیم دینی ہے لیٹسٹ, جو اپ ٹو ڈیٹ آج کی ضرورت, آج کی جو ضرورت ہے. اے آئی چل رہا ہے, اے آئی پڑھائیں, ڈیٹا انالیٹکس چل رہے ہیں وہ ان کو سکھائیں, ایکچوریل سائنسز چل رہی ہیں وہ ان کو سکھائیں. لیکن ان کی بچت کی راہ جو ہے نا دین, وہ ان کو پرانا والا ہی چاہیے خالص حالت میں. وہ ان کو یہ ماں باپ کے اوپر فرض ہے, جس طرح سے وہ ان کی فیسوں کے اوپر خرچہ کرتے ہیں نا, اب ویسے یہ دین دینے میں بھی نا ان کے اوپر محنت ضرور کریں. بالکل. کوئی سجیشن دے سکتے ہیں ماں باپ کو کہ بچہ ایک خاص عمر میں ہوتا ہے تو اس کو سکھانا شروع کریں, جیسے ہمارے دین میں بھی حکم ہے کہ 7 سال کا ہے تو نماز سکھائیں, مورل ویلیوز اور ایتھکس سکھانا, کیونکہ ہمارے دین کا بہت بڑا پارٹ ہے, لیکن مورل ویلیوز میں دیکھتی ہوں کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں بھی اس طرح سے نہیں سکھائی جاتی. اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں, بچوں کے لیے سب سے پہلے جو اس کے سپر مین ہوتے ہیں نا وہ ماں باپ ہوتے ہیں. بے شک ایسے ہی ہے. بیسٹ ٹیچرز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کی ٹیچرز آ جاتی ہیں کہ وہ بلکہ وہ اتنی ہو جاتی ہیں کہ وہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری بیٹی آئی نا, تو میں نے کہا بیٹا یہ لفظ ہے ایسے کہتی, نہیں میری ٹیچر نے کہا یہ ایسے تو ایسے ہی ہے. اچھا میں نے اس کو نہیں کہا کہ بھائی تیری ٹیچر غلط کہہ رہی ہے, میں نے نا وہ ایک نوٹ لکھ کے بھیج دیا کہ یہ اس لفظ کو اس طرح سے پڑھی ہے تو اس کا صحیح پروننسیشن کیا ہے. تو وہ پھر اس نے ٹھیک کروایا, وہ ٹھیک ہے. تو میں نے نہیں اس کو کہا کہ بھائی تمہاری ٹیچر غلط کر رہی ہے تو بابا ٹھیک کہتے ہیں. تو یہ بھی سکھانے والی بات ہے. ایک تو نا بچوں کے اوپر نا ہیلی کاپٹر بننا چھوڑ دیں. ہاں وہ ہیلی کاپٹر مومیز, ہیلی کاپٹر باباز, یہ جو ہے نا ہر وقت پیمپر کرتے, ہر وقت جب اس کے ارد گرد گھومتے رہتے, اس کو نگرانی میں رہتے. تھوڑا سا خراب ہونے دیں خدا کے لیے, آگے بڑے مشکل حالات ہیں. یہ ان کو تھوڑا سا ٹف بنانے کی ضرورت ہے, ان کو غلطیاں کرنے کی ضرورت ہے. آپ ساتھ کھڑے ہوئے نا, گھبراتے کیوں ہیں؟ غلطی کریں گے تو آپ سنبھال لیں گے اس کو, لیکن ان کو سیکھنے دیں. ان کو ہر چیز کے اندر اپنا مفت مشورہ مت دیں, اور تھوڑے سے ان کو ان کے بھی مشورے سن لیں, ان کی بھی بات سن لیں. مانا کہ آپ نے اپنی زندگی کامیاب کر لی ہے, لیکن بچوں کی بھی زندگی کامیاب ہونے دیں. بے شک. جیسے اور یہ ان کے کانفیڈنس کے ساتھ آئے گی بات ساری. اور جب تک آپ ان کو موو آؤٹ نہیں کرنے دیں گے, ان کو اسپیس نہیں دیں گے, وہ بچہ ہمیشہ ڈرتا ہی رہے گا کہ ماں نہیں ہے تو میں کہیں نہیں جا سکتا. ہاں تو اس کی پھر زندگی ایسی ہی گزرے گی. وہ اب دیکھیں بڑا کامن ہوتا ہے بچوں کے اسکول میں بلی کرنا. میرے ایک بیٹا ہے درمیان والا, اس نے پورا 1 سال نا بہت سفر کیا اس چیز کو کہ ایک وہ بچہ اس کو نا اس سے ذرا سائز میں بھی بڑا تھا تو بہت بلی کرتا تھا اس کو. تو میں نے دیکھا کہ وہ پڑھائی میں سفر اس کا ہونا شروع ہو گیا ہے. ٹیچر کو شکایتیں لکھ کے دے کے ایپلیکیشنس کے فلاں بچہ تنگ کرے فلاں بچہ, کوئی داد رسی نہیں ہو رہی تھی. صحیح. پھر میں نے ایک دن بیٹے سے کہا, میں کہا بیٹا اب تجھے بلی کریں, تیرا کام ہے جا کے نا رخ کی چپیڑ مارنی ہے اس کو. اچھا. اب وہ کہتے ہیں پاپا, میں کہا بالکل, میں کہا کوئی سن ہی نہیں رہا تو بھائی تم آپ نے ہاتھ تو کہتا وہ مجھے مارے گا. میں کہا مارنے تو بھی مار لینا. کیا بات. پھر اس سے کیا ہے؟ اور پھر اس نے کیا وہ, اور پھر ہمیں بلا لیا ٹیچر نے کہ پتہ آپ کے بچے نے کیا کیا ہے. میں کہا بالکل ٹھیک. اب میری بیگم کو بھی پتہ تھا ساری بات, وہ تو چڑھ گئی. انہوں نے کہا جی اتنی ایپلیکیشنس دی ہیں ہمارے بچے کا, آپ نے سارا مرائل پکڑ کے خراب کر دیا ہے, اور اس بچے نے اس کا جینا حرام کر دیا, اس کے گریڈز دیکھے کتنے سفر کیے ہیں. آپ لوگ اس کی پرسنالٹی کو شیٹرڈ کریں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو بٹ دیٹ واز دا ڈے سب سیٹ ہونا شروع. تو وہ بچے میں کانفیڈنس آ گیا ہوگا کہ میں مقابلہ کر سکتا. میں نے بلکہ کہا تمہارا بھائی بھی ادھر ہی ہوتا ہے اسی اسکول میں, اس کو بلا لینا کوئی مسئلہ ہو تو. اچھا وہ دوسرا بدتمیز بچہ تھا پھر وہ سدھر گیا اس کے بعد. وہ اس حد تک وہ تھا بدتمیز بچہ کہ اسکول والوں کو الٹیمیٹلی اس کو نہ نکالنا پڑا, اس کے وہ راہ راست پہ نہیں آ رہا تھا. اچھا. اب پتہ نہیں گھر میں کیا پرابلمس بچے لے کے آتے ہیں. ہاں ٹراماز میں ہوتے ہیں بچے. بچوں کا قصور نہیں ہے, حالات ہی ان کو اس طرح اس نہج کے اوپر چلا دیتے ہیں کہ وہ اپنا ایگریشن گھر پہ نہیں نکال سک رہے تو جا کے اپنے سے چھوٹے بچوں کو وہ قابو کرنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ماں باپ لاؤڈ بولتے ہیں ایک دوسرے سے, چیختے ہیں تو بچوں پہ بہت اثر پڑتا ہے. جی پڑتا ہے. اور پھر وہ وہی چیز نکالتے ہیں جا کے. بالکل آپ کے گھر کا پورا سنیریو نا آپ کے اسکول میں ڈپکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جن کے بچے ذرا تھوڑے سے زیادہ اگریسو ہیں اندر سے, تو کسی چائلڈ سائیکالوجسٹ سے مشورہ لیں. خدا کے لیے آپ لوگ خود نہیں ہیں گرو تو کسی گرو کو ہائر کر لیں, کسی سے پوچھ لیں. ضروری تھوڑی ہے, دیکھیں ہر ماں باپ پہلی دفعہ ہی ماں باپ بن رہے ہیں نا. صحیح. تو جو پرانے ہیں ان سے کسی سے بات کریں, پوچھیں, اپنے آپ کو کیوں عقل کل سمجھتے ہیں.
یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ ہیلپ سیک کرتے ہیں جب اس کا مطلب آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ہیلپ نہیں سیک کریں اس کا مطلب آپ خراب تھا. اور کہ باہر کے ملکوں میں تو پراپر ایک کاؤنسلنگ ہوتی ہے. ایون جب بچے اس دنیا میں نہیں بھی آئے ہوتے تب بھی ایک کاؤنسلنگ چل رہی ہوتی ہے کہ آپ نے ایسے ایسے اس کو پالنا ہے, آپ نے اس کو ایسے سکھانا ہے, آپ نے اس سے ایسے بات کرنی ہے. بہت سے لوگ جو خیال رکھتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ بچے کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ نہ. اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ سرکار والد صاحب نے اپنے گھر میں نا یہ لبرٹی رکھی ہوئی تھی. ہم لوگ کھلے تھے, ہر طرح سے کھلے تھے. کیا بات ہے. نہ ہمیں پریشر تھا کہ ہم نے پڑھائی کرنی ہے بہت زیادہ. مطلب کہتے تھے ہمیں, کیونکہ میں نے ایک دفعہ, مجھے یاد ہے میٹرک کا میرا پیپر تھا تو آپ نے مجھے بلا لیا, اردو کا پیپر تھا. تیاری ہو گئی, میں نے کہی ہو گئی تیاری. تو کہتے ہیں کتنے سوال آتے ہیں, میں کہ 10 سوال آتے ہیں, 5 کرنے ہوتے ہیں. تو تیاری, میں نے کہا جی 5 پکے ہیں مجھے سوال, فکر ہی نہیں کرے. تو آپ نے کہا اچھا وہ خطوط غالب پڑھے ہیں تم نے؟ میں نے کہا جی وہ نہیں میں نے پڑھے. وہ اردو میں تھے, کیوں نہیں پڑھے تم نے؟ میں کہا جی بہت مشکل اردو ہے ان کی, خطوط غالب کی. تو اگر وہ چھوڑ بھی دیں نا تو بھی آپ 5-6 سوال کر سکتے ہیں, چوائس ہوتی ہے. 10 میں سے آپ نے 5 کرنے ہوتے ہیں تو چوائس ہوتی ہے. پیپر ہو جائے. تو ہم نے کہا کیا فضول باتیں کر رہے تھے, 4 خط ہیں اس کے بیچ میں گنتی کی, تو لا ادھر میں تجھے پڑھاتا ہوں. اچھا آپ نے مجھے وہ بیٹھ کے نا خطوط غالب پڑھا کی. یقین کریں 5 سوال خطوط غالب کے آئے اگلے پیپر میں. تو آپ اس بچت ہی ہوگی, خوش دعائیں دے رہے ہو اس طرح. تو بس ایک چیز سمجھ رہے کہ کام چوری نہیں کرنی. صحیح بات ہے کہ اگر جو, اور دیکھیں نا پیرنٹس کا اتنا ہے کہ وہ پیرنٹس دیکھ رہے ہیں کہ بچے نے یہ نہیں کیا تو چلے میں اس کو کروا دوں. ماں باپ کا بڑا اچھا رول ہے ایک زندگی میں, جو شاید کبھی کبھی کم بھی ہو جاتا ہے کچھ ہاؤس ہولڈس میں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ کبھی اگنور, بچے کبھی اگنور ہو جاتے ہیں. میں کہوں کہ واقعی میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں کہ میں اگر یہ دعا کروں نا کہ یا اللہ میرے پیرنٹس جیسے سب کو پیرنٹس دے, تو میں غلط نہیں کہوں گا. آمین آمین. سر آج میں سوشل میڈیا کا دور ہے, تو واصف صاحب کو لوگوں سے ملانے کے لیے, دوبارہ ان کا کنیکشن بنانے کے لیے آپ سوشل میڈیا پہ کچھ کاوشیں کر رہے ہیں, کیونکہ میں نے دیکھا بھی ہے کہ ان کی کچھ پرانی ویڈیوز لگی ہوئی ہوتی ہیں. اس وقت آپ لوگ کیا کاوشیں کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے لوگوں تک پہنچیں؟ آپ کی اپنی آواز تو ماشاءاللہ ویسے ہی بہت ایک امپیکٹفل ہے, اس کے علاوہ یعنی کہ ان کی ویڈیوز کے تھرو کچھ. جی ہاں جی, اصل میں ان کی ویڈیوز نا بہت تھوڑی ہیں. ٹوٹل 2 ویڈیوز ریکارڈ ہو سکی ہیں, آخری 2 ویڈیوز ہیں آپ کی محفلوں کی, اس کے بعد پھر محفل بھی نہیں ہوئی تھی. اچھا. تو آڈیو آپ کی کافی ساری ہے, وہ ان کو پھر ہم نے جو جتنی آڈیبل تھی نا وہ ہم نے یوٹیوب کے اوپر چڑھا دی ہیں, اور اس کو اب اسپوٹیفائی پہ بھی ہم نے چڑھا دیا ہے. ہم نے اس کی بکس بنانی شروع کر دی کہ وہ بک شیپ میں ساری موجود ہیں اس وقت. وہ پہ جو کیسٹ سے کنورٹ کی نا ہم نے ٹرانسکرپٹ کی ہیں, ان کا نام ہے گفتگو, اور اس کی اب 38 جلد آنے والی ہے, والی آنے والا ہے اس کا, اور ابھی کام ہو رہا ہے. تو یہ سارا کچھ تو ہم کر ہی رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی میں صرف میں نہیں کر رہا, سرکار والے سب کے چاہنے والے ہزاروں بچے بچیاں کر رہے ہیں. ایون جب سرچ آؤٹ کر رہی تھی نا بہت سی ویڈیوز, بہت سے لوگ, بہت سی بچیاں اپنے ذوق و شوق سے کرے ہیں, اور میری طرف سے کھلی اجازت انہیں. اچھا, آپ کوئی وہ نہیں کریں گے کہ میرا کاپی رائٹس کا مسئلہ؟ نہ اچھا, ہمارا کھلا گاؤں ہے. یہ دیکھیں سب آڈینس کے لیے کہ کھلا ہے, جو بھی چاہے وہ لگا سکتا ہے مسئلہ. لگائے, پڑھے. ہم تو چاہتے ہیں کسی کی زندگی میں یہ بات اثر کر جائے. کیا بات ہے. ہمارا جو کمرشلزم ہے وہ اس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کام شام دیے ہوئے ہیں, ہم بہت بڑی خدمتیں کر رہے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, بچوں کی فیسیں بھی دینی ہوتی ہیں ہمیں, تو لیکن یہ اس میں نہیں. کہ اگر اچھی بات کسی تک پہنچ رہی ہے. آپ اسے آج کل کی جنریشن کا کیسے لگاؤ دیکھتے ہیں پوئٹری کے ساتھ, بکس کے ساتھ, اسپیشلی واصف صاحب کی جو تحریر ہے اس کے ساتھ کیا لگاؤ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے اس کو پرسیو کر رہے ہیں آج کل کے بچے؟ آپ حیران ہوں گی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں آج کل کی جنریشن کو 100 نمبر دیتا ہوں. ہم لوگ بہت سست تھے, یقین کریں, ہمیں FA BA تک بھی نا کوئی زندگی کی ہوش ہی کوئی نہیں تھی, کوئی زیادہ خیال ہی کو نہیں آتے تھے ہمیں. 2-4 خیال ہی جو زندگی میں ایسے نوجوانوں کے تھے وہ اسی میں بسے ہوئے تھے ہم بھی. اچھا. تو لیکن آج کل کی جو نوجوان ہے وہ کویسٹ کرتی ہے, اس کے کویشچنز ہیں, وہ پوچھنا چاہتے ہیں, وہ آرگیو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ان کے اندر بہت اچھی چینج ہے. اور آپ تشریف لائیے گا, ابھی جنوری میں سرکار والے صاحب کورس مبارک آنا ہے ضرور انشاءاللہ. ہمارا اس میں الحمرہ میں ایک بہت ہی خوبصورت ایک سیمینار ہوتا ہے, اور آپ دیکھیں گی تو حیران ہوں گی کہ 90% وہاں پہ آپ کو یوتھ نظر آئی. کیا بات ہے.
10% بابے نظر آئیں گے میرے جیسے آپ کو بس وہاں پہ. اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے کہ آپ آج کی جنریشن کو ان کے ساتھ ملا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہے کہ یہ اب جو نیکسٹ کمنگ ہمارا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا 9th اور 10th کا جو بکس آ رہی ہیں اس میں وہ سب کی چیزیں ضرور آئی. بالکل ہونی چاہیے کہ جب میں پڑھ رہی تھی نا اتنی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ چیزیں ہیں. میں بھی آج کل کی جنریشن سے ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتی مجھے بہت اچھی اردو آتی ہے. اتنی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہیں ان کی چیزیں, آپ کے دل میں اتر جاتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ واقعی اس کا کوئی مطلب ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یہ بہت خوبصورت بات ہے. ہم مٹیریلزم کی بات کر رہے تھے, جیسے آپ نے بتایا کہ کمرشلزم نہیں ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح. جب آج کل جب ہم دیکھتے ہیں ایک فیم کی جنگ ہے, ایک کمرشلزم کی جنگ ہے, مٹیریلزم کی جنگ ہے کہ میرے پاس بہتر سے بہترین چیز ہو. کوئی انسان جتنا فیمس خود کو کرنا کی کوشش کر رہا ہے آج کل, مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا کتنا ڈینجرس ہے یا وقت کی ضرورت ہے, یہ کیا ہے؟ میں نا ایک دن میں براڈ کاسٹ کرتا ہوں ڈاکٹر وسیم کے ساتھ. جی کہ میں لکھ لوں. ایک دن میں نے ڈاکٹر وسیم سے کہا میں کہ ڈاکٹر صاحب لوگوں کے ویوز آتے ہیں نا ہمارے بندے آ جاتے ہیں. تو ہمیں ویوز نہیں چاہیے, ہمیں کنیکشن چاہیے لوگوں سے. دیکھیں یو کین بائی ویوز, You can buy followers. you can boost your pictures whatever you are posting, وہ سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں. لوگوں سے تعلق کیسے بنے گا آپ کا؟ یہ جتنے بھی فلمی ستارے بڑے بڑے بنے نا, آج خدا نہ خواستہ حق ہو جائے نا تو جنازے پہ آپ دیکھ لیجیے گا کتنے لاکھ اس کے فالوور پہنچے ہوں گے, ایک بھی نہیں پہنچے گا. ٹروتھ بالکل ہے, بالکل ایسا. تو یہ کون سا, یہ کیا فیم ہے پھر؟ یہ ہوا کا ایک ببل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. دھوکہ ہے پھر تو آپ کی نظر کا بالکل ایسا کہ میرے 10 لاکھ میرے وہ فالوور ہیں تو فلانے ملین ہیں تو یہ ہے. تو کیا نکلے گا اس سے آپ کا اپنے سیلف اسٹیٹس سے جو اندر کی ایک کہ میں وہ بڑا مشہور ہو گیا, میں تو کمال ہوگی. دیکھیں میں وہ کہتا ہوں آپ نے مشہور کن لوگوں میں ہونا ہے؟ اور تو کریں ذرا, یہ تھڑے بازوں میں, یہ لائیو ٹک ٹاکرز میں مشہور ہونا ہے آپ نے. آپ اپنی آئیڈینٹی کیا بنا کے لوگوں کے سامنے لے کے جا رہے ہیں؟ 4 بندے ہوں آپ کے لیے دعا کر لیں, بس یہی کافی ہے آپ کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. کیا کریں گے اتنی ساری فیم کی دنیا لے کے جہاں پہ آپ کو گالیاں بھی پڑ رہی ہیں, جہاں پہ آپ کو سارا کچھ ہو رہا ہے اور کچھ آپ کا وہ مزے بھی لے رہے ہیں. فائدہ صرف ویوز کی خاطر. آپ کا اینڈ رزلٹ کدھر جا کے پہنچے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کا, سب خاک ہے. میں کہتا ہوں ایسا پیسہ بھی کس کام کا ہے جس سے آپ کی عاقبت خراب ہو گئی. کامیاب ہونا ہے تو پھر دونوں میری طرف سے اجازت ہے کہ جائیں دنیا کامیاب کرے, لیکن گارنٹی اس بات کی اپنے ساتھ رکھیں کہ آخرت بھی کامیاب ہوگی. کیا خوبصورت بات ہے کہ دونوں چیزیں, دین کو کبھی نہیں بھولیں. میں کہتا ہوں آخرت کو نہ چھوڑنا, باقی سارے جہان چھوڑ دو, کوئی بات نہیں. آج کل کے انفلوئنسرس کے لیے سرکار ویسا اس سے اتنا تھوڑا سا بڑا اس سے کمرہ ہوگا جہاں پہ ساری زندگی محفل ہوئی ہے, لوگوں کے ڈرائنگ روم میں محفل ہوئی ہے, اور وہ 20-25 لوگوں میں کی ہوئی باتوں سے آج کروڑوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں. بے شک کوئی خاص بات تھی تو چل رہی ہے نا, تو اس سے نہ گھبرایا کریں. اگر ویسا ایک بڑی مزیدار بات بتاتے تھے, آپ کہتے تھے کہ دیکھو بادشاہت کے لیے دعا نہ کرنا کبھی کہ یا اللہ مجھے بادشاہ بنا دے. اگر تو تمہاری دعا سے تم بادشاہ بن گئے, ذمہ دار تم ہو, اور اگر اللہ نے تمہیں بادشاہ بنا دی تو ذمہ دار اللہ ہے. واہ سے ٹھیک ہے نا. تو مت بھاگے, تھوڑی دیر ٹھہر کے نا غور بھی کر لیں ہونا کیا ہے آخر اس سے. اگر تو کوئی ضروریات بریڈ بٹر کی آپ کی پوری ہو رہی ہیں تو چلیں تھوڑی سی گنجائش آپ نکال لیں, لیکن کم از کم اس میں اپنا اسلام تو نہ ضائع کریں, اپنا دین نہ ضائع کریں. پرسنالٹی بالکل خراب ہو جاتی ہے نا انسان کی. آپ کیا امیج اپنا پورٹری کر رہے ہیں؟ کافی عرصے پہلے کی بات ہے, میں میری نا ایک یوٹیوب کی پیمنٹ آئی. اچھا. $100 آتی تھی منیمم مینیج, تو میری شاید پہلی یا دوسری پیمنٹ تھی. میں بڑا خوش $100 آ گیا, میرے کمال ہو گئے. میں بینک گیا تو جا کے میں نے, اس نے دیکھا نا جیسی نمبر, اس نے کہا جی آپ ولاگنگ کرتے ہیں؟ میں کہا ایسے سمجھ لیں بھیا. تو کہتا جی وہ نمبر بتا رہا ہے کہ آپ کی یوٹیوب کی پیمنٹ. میں کہا جی بالکل. تو میں نے کہا آپ کے پاس یہاں پہ یوٹیوب کی پیمنٹ لوگ لینے آتے ہیں؟ کہ ہاں بڑے آتے ہیں, بڑی پیمنٹیں جاتی ہیں. میں کہا سب سے زیادہ پیمنٹیں کون لے کے جاتا ہے؟ کہتا جی اسلامی بھائی. میں کہا جی وہ کیسے؟ کہتا نعت خان, قاری حضرات. اب سب سے کہتے ہیں ان کے پیسے آپ کے تو $100 ہیں, ان کے تو $1000 آتے ہیں ان کے. اب چلیں کم از کم پیسے آ رہے ہیں, برا تو نہیں نہ کر رہے.
ऐसा ही अच्छा ही कर रहे हैं ना काम। अगर पैसा भी कमा रहे ज़िक्र नबी हो रहा है तो वो भी अच्छा है। तो इस हाथ में आपका एक बाई प्रोडक्ट है, आपकी ज़रूरत भी है, पैसा वो भी पूरा और आपको फेम भी मिल रहा है, एक अच्छे तरीके से भी मिल रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं। बुराई नहीं है ना जी। ज़रूरी नहीं है कि आपने लोगों के सामने अपने आप को ख़राब ही करना है। लेकिन आजकल चीज़ ही वही वायरल, लोगों के दिमागों में ये चीज़ है कि वायरल मैं तभी हूँगा जब मैं कोई ऐसी वैसी हरकत करूँगा। फ़ौरन से वायरल होने के लिए मैं कोई ना कोई ऐसी हरकत कर बैठते असल हैं। में मैं आपको असल प्रॉब्लम यही है। मैं एक चीज़ कहा करता हूँ कि देयर इज़ ऑलवेज अ क्राइम बिहाइंड एवरी ग्रेट सक्सेस। रातों रात कोई अमीर नहीं होगा, जो होगा ना कोई क्राइम होगा ज़रूर पीछे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये ना करें, ये क्राइम ना करें। मैं कहता हूँ कम से कम दाव पे अपना दीन ना लगाएं, अपनी रूह बचा लें, ट्रू। और बाकी जो मर्जी करते फिरें आप। एक अच्छा मैसेज अगर दुनिया तक पहुँचा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से पहुँचाएं। ये हाँ। तरीका कार है ना, ये ठीक। आप अपने आप को ना अगर बना लेना सोल्जर अल्लाह का, कि सुबह उठें और कहें कि आज से मैं फैसला करता हूँ कि मैं अल्लाह का सोल्जर हूँ। किसी ने अनाउंस नहीं किया आपको, किसी ने आपको कहा नहीं है, आप खुद से सुबह उठ के कहें कि मैं आज के दिन अल्लाह का सोल्जर हूँ और मैं वो काम करूँगा जो अल्लाह के सोल्जर को करने चाहिए। तो यकीन करें कुछ दिन बाद आप अनाउंस खोलेंगे कि आप वाकई अल्लाह के सोल्जर। क्या बात है, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर सारे लोग इस चीज़ को फॉलो करना शुरू करें। हम लोगों को सुधारने की बात करते हैं, अक्सर तबलीग की बात करते हैं, लोगों को अच्छी तरफ लाने की बात करते हैं। आजकल कुछ पॉडकास्ट चल रहे हैं, एक बहुत मशहूर एंकर हैं, मैं भी आपने उनके पॉडकास्ट देखे हों। मैं नाम ले लेती हूँ, रेहान तारिक साहब, मैं भी आपने उनके पॉडकास्ट देखे हूँ। उनमें जो लोग आते हैं वो एक बहस होती है कि आप ये करते हैं, वो करते हैं, आप गलत कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस मेरे सामने एक इन्फ्लुएंसर बैठा है, तो मैं उसको कहूँगी कि नहीं, जो आप सोशल मीडिया पे कंटेंट लगा रहे हैं, अच्छा ही लगा रहे हैं, आप इसको बंद करें, इसको ख़त्म करें, वो जहालत है। और वो बंदा अपने काउंटर आर्गूमेंट्स मुझे दे रहा है। तो इस तरह का पॉडकास्ट चल रहा है। क्या इसको आप सपोर्ट करते हैं? क्या ये तबलीग के उस ज़ुमरे में आती है ये चीज़? मैं कहता हूँ अगर ये करना भी है ना तो इसको तमाशा बना के क्यों कर रहे हैं? देखिए, तबलीग बेताल्लुक नहीं होती, पहली बात तो समझ लें आप। बेताल्लुक तबलीग ऐसी होती है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना या किसी फ्रेंच के आगे जाके अरबी बोलना। ना वो सुनेगा ना वो समझेगा, बिल्कुल ऐसे ही। फ़ायदा ही कोई नहीं, क्योंकि आपने ताल्लुक़ नहीं बनाया उसके साथ। तो आप तबलीग करने चल पड़े। आपका ताल्लुक़ ऐसा हो कि अगले पूछें कि भाई बताओ मैंने क्या करना है। जब तक ये ताल्लुक़ नहीं है ना तब तक कोई बात समझा भी नहीं सकते आप उछाल लें, कीचड़ उछाल लें, कहने तुम भी गलत कर रहे हो, वो कहेगा तुम भी तो गलत ही कर रहे हो, तुम कैसे ही कर रहे हो, तुम मुझे यहाँ बैठ के जलील कर रहे हो, तो तुम सबके सामने कोई अच्छा काम कर रहे हो। वो आर्गूमेंट चलता जाएगा, उसका कोई एंड सोल्यूशन नहीं है ना। एंड नहीं है। आप दोस्ती कर लें, जाएं उसको कोई प्यार से कोई बात समझा दें, चुपके से कान में बता दें, जाके उसके घर चले जाएं, घर जाके बात कर लें। लेकिन ये बात सही नहीं, करोड़ों लोगों के सामने नहीं करना। नहीं करने वाली बात ही ऐसे। मैं कहता हूँ कि वो किसी की बुराइयों का इश्तिहार आप क्यों छाप रहे हैं? हाँ, है बुराई, मान लिया, तो बुराई का तरीका ये है कि जाके चौक में उसकी तस्वीर लगवाएंगे आप। तरीका तो ये है कि आप खामोशी से जाकर उससे फिर आप अगर इतनी आपकी दिल को दुखती है, लेकिन क्या मोटिव मेरा यही है कि मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ? मेरा मोटिव ये है कि मैं इसके नेगेटिव पॉइंट उठा के अपनी प्रमोशन करना चाह रहा हूँ। तो नीयत तो फिर अल्लाह देख रहा है, कहाँ बाकी जाओगे? बेशक अल्लाह नियतों से बाखबर है। बिल्कुल। तो वो कहेगा कि फिर पूछ लेगा अल्लाह भी कि मेरा तुम्हारी भी खामियों पे चौक में लगा दें, क्या जवाब? इतना डर लगता है ना सोच के भी। अल्लाह माफ़ करे, ये कीमत है। ये बहुत ही खौफ ज़्यादा करने वाली बात है कि अल्लाह मियाँ आपके सारे नेगेटिव पॉइंट्स उठा के लोगों को दिखाते हैं। दिस इज़ वेरी डेंजरस थ्रेट है। महफिल हो रही थी तो उस वक्त कारवाई साहब ने कहा कि चलो फिर एक काम करते हैं, आज दुआ करते हैं कि अल्लाह जैसे हम अंदर से हैं वैसे ही बाहर से मशहूर हो जाए। आमीन बोलो मेरे साथ। ओ लो, कौन बोले? कभी भी नहीं बोले। कोई नहीं बोलता आमीन। सबको पता है कि हम अंदर से कैसे हैं, किसी की बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद से फैसला कर लो। बेशक। तो ये जो बाहर की नमूदो नुमाइश है ना, इससे जान छुड़ा लो। सुखा भाई साहब कहा करते थे कि नेक मशहूर ना हो, नेक हो जाओ। क्या खूबसूरत बात है। बल्कि मैं उन्हीं का एक कोट शायद पढ़ रही थी कि जिस इंसान को ये होना कि मैं अपनी तारीफ़ लोगों में करवाऊँ, यही उसकी सबसे बड़ी बदतारीफ़ी है कि मेरी तारीफ़ मैं खुद करूँ जाके लोगों के साथ। और उसका सबसे बड़ा अलमिया भी यही है कि उसे वो तारीफ़ नहीं मिलेगी, नहीं, कभी भी नहीं मिलेगी। दुखी रहेगा वो। कि अपनी मार्केटिंग आप खुद इस तरीके से करें कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, बल्कि लोगों को कहने दें कि आप क्या हैं।
कितनी खूबसूरत ਉਹ बात। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਇਤਰ ਬਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਰਿਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੋਤੇ ਲਾ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤਾਰੀਆਂ ਪਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੋ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਜਾके अपनी मैं मुका। कितनी खूबसूरत बात है। तो ये मैं जो है ना ये आपके नफ्स को तस्कीन देती है। मैं ये हूँ। ओह बकरी बन जाते हैं आप मैं करते हुए। दीन की तालीम, दीन और दुनिया को साथ लेके चलना। आजकल जो दीन की तालीम जिससे बच्चे दूर भागते हैं वो ये है कि वो उनका ये ओपिनियन है आजकल के बच्चों का कि हमें जो मौलवी साहब सिखाते हैं या मस्जिद में बैठ के सिखाते हैं हमें हार्श तरीके से सिखाया जाता है। हमें डांट दिया जाता है कि आज अब तुम जीन्स पहन कर आए हो, तुम पहली सफ़ में खड़े नहीं हो सकते, तुम नमाज नहीं पढ़ सकते। प्यार से बैठ के कोई नहीं समझाता। हाँ तो ये तालीम किस तरह से देनी चाहिए कि जो नौजवान नस्ल है उससे दूर ना हो बल्कि दीन के करीब हो? जी हाँ, मिठाई वाला काम था, आपने ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया। वो मीठे तरीके से करने वाला ये काम है, लेकिन सम टाइम क्लास के डेकोरम के लिए ज़रूरी भी होता है कि किसी एक को झाड़ पड़ जाए ताकि बाकी सारे सुकून से बैठें। वो उस पर्सपेक्टिव में बैठें कि उन्होंने लर्न करना है। वरना बच्चे जो नहीं लर्न करना चाहते वो दूसरे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि जो लर्न करना चाह रहे होते हैं। ऐसा भी है। तो जो लर्न करना चाह रहे हैं उन तक ज़रूर हिदायत पहुंचती है, ये मैं आपको पक्की बात बता। बच्चों के अंदर ना सुगा भाई साहब का बड़ा खूबसूरत फ़िक्र है। आप कहते हैं कि उस्ताद शागिर्द को इल्म नहीं देता, इल्म की प्यास देता है। जब प्यास उसके अंदर आ गई ना, अब वो खुद ढांढ करेगा, इल्म को ढूंढेगा, पकड़ेगा। तो दीन आपको ना बड़ा, अब देखें हर चीज़ के ना लॉजिक मौजूद है पीछे से, लेकिन बस वो बताने के ना अंदाज ही बड़े मुख्तलिफ है, तरीक़ेकार ही बड़े मुख्तलिफ है। उन्होंने शायद सीखा ही वो है। तभी तो मैं कहता हूँ कि क्यों नहीं है हमारे मौलवी साहब कम अज़ कम MA इस्लामियात, बड़ी मस्जिद के PhD होने चाहिए थे। बिल्कुल। क्यों नहीं है हमारे मस्जिद, हमारे कम्युनिटी सेंटर? इसलिए कि आपने उसमें से तालीम याफ्ता लोग निकाल लिए हैं, और घर के जो डिज़र्टेड बच्चे हैं ना, आपके रिजेक्टेड निगलेक्टेड बच्चे, उनको उठा के आप दीन की तालीम के ऊपर, हालांकि ये सबसे अहम काम था। बेशक। मैं कहता हूँ कि कम अज़ कम आपका गवर्नर ऑफ पंजाब ऐसा होना चाहिए जिसके पीछे आपको नमाज़ पढ़ने में भी खुशी महसूस हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग इस्लामी हैं और हमारे घरों में हमारा कुछ भी इस्लामी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे घरों में अमूमन यही होता है ना कि ये बच्चा पढ़ाई से दूर है, चलो मदरसे में डाल दो। एग्जैक्टली, अफसोस का मकाम है। तो फिर वो मैं कहता हूँ कि जो कहे ना कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, तो कहें कि हाँ इसको दीन की तरफ डालो। इसलिए कि लोगों को समझ ही नहीं है कि पैसा ही सारा कुछ। क्या दीनी लोगों के पास पैसे नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। और लोग चंगे आपसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, है ना जी। तो ये अब जैसे एक हैं वो मुफ्ती बैंक, जी है ना, उनको सुने ना? उनको सुनती हूँ, बहुत सुनती हूँ। उनकी एक वीडियो के ऊपर मिलियन व्यूज़ होते हैं। ऐसा ही दुनिया उनको बुलाती है ना जी, कि आए हमारे मुल्क में, आए, टिकट भेजते हैं, ख़र्चा भेजते हैं, उनको बुलाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं। उनका अंदाज बड़ा खूबसूरत, अंदाज बहुत खूबसूरत है, पढ़े लिखे हैं, बातों को समझते हैं। तो आपकी अपनी जनरेशन में ऐसे पैदा करें ना लोग कि जो बात को समझे। देखें हमारे बच्चे ना बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनकी उस इंटेलेक्ट को मीट करने के लिए कम से कम उससे उस लेवल का बड़ा बंदा होना चाहिए। बेशक ऐसे ही। उस्ताद कौन होता है? आपका आपके लेवल से बड़ा होता है, दानिश में भी, हर लिहाज से भी। तो तभी तो वो आपको जवाब दे सकता है। आंसर करने वाले लोग होने चाहिए, और ऑफेंड ना होना सवालों से। नहीं, बिल्कुल। सवाल से कभी ऑफेंड नहीं होना चाहिए। मुझे मेरी एक कज़न ने बताया कि अभी हम लोग मतलब ऐसे ही FABA में कहीं थे, तो उसने कहा कि वो इस्लामाबाद में महफिल हो रही थी सरकार भाई साहब की। तो मैंने उनसे कहा कि दी ये क्या बात हुई कि अगर सब कुछ ही नसीब में लिखा हुआ है तो हम मेहनत क्यों करें? तो हमने कहा अच्छा तू ना कर, उसे क्यों कर रही है, कोई बात नहीं, खैर। तो ये बात तो समझ में आती है ना कि वाकई नसीब भी कुछ चीज़ होती है। अच्छा, इसका जवाब क्या मिला? मैं भी इसका जवाब ढूंढती हूँ कि जब सब कुछ नसीब में लिखा है तो मेहनत ये किस तरह से इंटरकनेक्टेड है? मेहनत आपका काम है, बस सिर्फ ये आपके हाथ में है। मुझे सरकार साहब ने एक बड़ा खूबसूरत कुलिया बताया था। आपने कहा था तुमने इखलास से मेहनत करनी है और जो रिज़ल्ट आए ना उसका नाम रखना है अल्लाह ताला। वाह। मतलब मेरी मर्ज़ी का रिज़ल्ट आ गया है, या अल्लाह तेरा शुक्र। मेरी मर्ज़ी का रिज़ल्ट नहीं आया फिर भी अल्लाह तेरा शुक्र। अब ये जो लोग हैं ना,
یہ وہ محنت کے رزلٹ کو اللہ سے منسوب کرتے ہیں. شکر گزاری بہت امپورٹنٹ ہے. جی ہاں, تو یہ آپ کا نصیب آپ کو ڈھونڈ کے رہے گا. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے نصیب میں اگلے سال ہو سکتا ہے فرانس میں بیٹھی آپ پوڈ کاسٹ کر رہی ہوں. وی نیور نو. تو محنت لیکن جاری رکھنی چاہیے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ہاتھ سر نہیں کے کہہ رہا ہوں ہے نا کہ سب محنت کرنے والوں کے رزلٹ برابر نہیں آتے ہیں, اور سب نہ محنت کرنے والوں کے رزلٹ برابر نہیں آتے ہیں. یہ اللہ کی دین. یہ سب اللہ کی بانٹ ہے. آپ اس بانٹ سے ناراض نہ ہو, بس کم از کم یہ تو کرے نا, اس کو تو نصیب سمجھ لیں. کہ ضروری غریب گھرانوں میں پیدا ہوئے لوگ کیا بلینئر ٹریلینئر نہیں ہوتے ہیں؟ سارے غریب ہی بلینئر ٹریلینئر ہیں. اس کو سمجھ آ جاتی ہے پیسہ کہ ہم نے ضرورت ہے اس کی ہمیں. تو اب یہ فارمولے سے ہٹ گئی بات, یعنی کہ غریب کا بچہ غریب ضروری ہے, ایسا نہیں ہے نا جی. امیر کا بچہ امیر یہ بھی ضروری نہیں. آپ کہتے تھے, سرکار والے صاحب کہا کرتے تھے کہ دیکھو اگر تمہاری اولاد اچھی ہے تو بنا لے گی پیسہ, ٹینشن کیوں لے رہے, اور اگر تمہاری اولاد اچھی نہیں ہے تو جو بنا ہوئے وہ بھی بگاڑ دے گی. ٹرو. کس چیز کی ٹینشن لے رہے ہو؟ بچوں کے اوپر بھی محنت کرو نا, ان کو محنت والا بناؤ. آگے وہ خود دیکھ لیں گے انہیں کیا خود دیکھیں گے. نارملی ایسی ہوتا ہے ایک جنریشن محنت کرتی ہے, ایک جنریشن کھاتی ہے, پھر اسے اگلی جنریشن پھر محنت کرتی ہے, اگلی پھر کھاتی ہے. تو یہ ایسے ہی چل رہا ہے نظام, وہ ایک سرکل بنا دنیا کا چل رہا ہے. جی ہاں. تو نصیب آپ کا یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک جزیرے پہ بھیج دیا, یہ آپ کا نصیب ہے. یو لینڈیڈ آن ارتھ, ٹھیک ہے. ماں باپ آپ کو دے دیے ہیں, رشتہ دارات دے دیے آپ کو, چوائس نہیں ہے, نصیب ہے. ایون کہ بائی چوائس کرنے والی شادی بھی نصیب ہے. کیا ہر ایک کو پسند کرنے والا مل جاتا ہے؟ کبھی بھی نہیں, بلکہ میجورٹی کو تو ملتے ہی نہیں. آج تو وہ کوٹس اتنے چل رہے ہیں ٹک ٹاک پر کہ جس کو پسند کیا وہی نہیں ملا. ہاں لو دسو, یہ تو پھر حالات ہیں جی. تو پھر اس کا مطلب اس کا تعلق کوئی نصیب کے ساتھ ہے. بالکل ہے. ٹھیک ہے نا جی. آپ کا چہرہ آپ کا نصیب ہے, آپ کا قد آپ کا نصیب ہے. اب باقی دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مینز دی ہیں اس کو یوز کریں. جزیرے پہ آپ وہی پہنیں گی جو جزیرے پہ ملتا ہے, وہی کھائیں گی جو ملتا ہے. اب اس سے باہر کہاں جائیں گے اب آپ؟ تو یہ آپ کا نصیب ہے. درمیان میں کوشش چھپی ہوئی ہے کہ اس کو کیسے کر کے کھانا ہے, یہ تم نے بتانا. پھر اللہ نے اوپر سے ایک اور آرڈر لگا دیا ہوا ہے, حرام نہیں کرنا. ہر چیز کو نہیں ایسے سمجھ کے کھا جانا, حلال کرنا ہے. حلال کیا ہوتا ہے, حرام کیا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزوں کو لے کے جو چلنے والے لوگ ہیں نا, وہ سکھی رہتے ہیں. میں نے حساب لگایا, مینٹلی ڈسٹرب نہیں ہوتے. نہیں, آپ نے بڑا اچھا فارمولا بتایا ہے کہ نصیب کیا ہوتا ہے اور محنت کیا ہوتی ہے. جی. آئی گیس بہت سے لوگوں کو مجھ سمیت تھوڑی سی اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ نصیب اور محنت میں کیا فرق ہوتا ہے. صوفیزم کی اگر ہم بات کریں, صوفیزم میں کہتے ہیں کہ کچھ خاص کوالٹی ایک صوفی میں ہونی چاہیے. آپ تو ان کے گھر میں پیدا ہوئے تو آپ کو بہت بہتر طریقے سے پتہ ہوگا کہ کوالٹیز کیا ہوتی ہیں, کیسا وہ انسان ہوتا ہے. لیکن آج کل جو ہے وہیں ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی چیز کر کے بیٹھا ہے اور ایسا بنوا رہا ہے کہ میں ایک بہت بڑی چیز ہوں. ہو بھی سکتے ہیں, ہم اس پہ کوئی وہ شک نہیں کر رہے, لیکن کچھ خاص کوالٹیز جو پوائنٹ کرنا چاہیں کہ وہ کوالٹیز ایک صوفی میں ہوتی ہیں, ایک بزرگ میں ہوتی ہیں, یا ایک انسان جو لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرے اس کے اندر ہوتی ہیں. پہلے تو مجھے آپ یہ بتا دیں, آپ نے صوفی ڈھونڈنا کیوں ہے؟ ڈھونڈنا کیوں ہے؟ کیوں ڈھونڈنا آپ نے, آپ کو کیوں چاہیے؟ اپنی گرومنگ کے لیے, کوئی سوال جواب کرنے کے لیے, کوئی کنسلٹنسی کے لیے. ہاں, اب جتنے بھی صوفی ہیں نا, جا کے ان سے پوچھیں کہ لوگ آپ کے پاس کیا لینے آتے ہیں. کوئی میری شادی پھنسی پئی ہے, نوکری سے جگہ پہ ہوگی میری, گھر نہیں مل رہا مجھے, رشتہ داروں سے جان چھڑائی میری, وہ فلانا یہ کر گیا ہے, فلانے کو یہ ہے. اگر آپ کا مقصد اللہ نہیں ہے نا تو درویشوں کو نہ ڈھونڈیں پلیز. آپ درویشوں کو نا اپنا وہ بناتے ہیں ملازم, میرے کام کر, میرے لیے پیسے لا, میرے بچے کرا, میرا فلانا کام کر. وہ پھر آگے وہ بھی ٹرامیٹائز بیٹھے ہوتے ہیں کہ لے آپ پیسے پھر ادھر پڑا. محبوب قدموں میں لے کے آؤ. ہاں لے کے آؤ, ادھر اپنے نہیں آیا کدے. بھائی کہ محبوب تو کہتے ہیں جس کے قدموں میں آپ کو بیٹھنا چاہیے. وہ لا کے, بلکہ میں ایک جگہ پڑھی تھی, کسی نے کہا کہ یہ لکھا ہوا ہے, اس کو نا پتہ نہیں 7 بار پڑھیں, اپنے پاؤں پہ پتہ نہیں لکھے, تو آپ کا محبوب جو ہے نا وہ آپ کو کال کرے گا آج رات کو. اچھا. ایک لڑکی نے نیچے کامنٹ کیا کہ میں نے تو 14 بار پڑھ لیا, تو محبوب تو دروازے کے باہر کھڑا ہے, میں کیا کروں. میں اتنا ہنسی کہ دیکھیں عجیب سا ہے نا. دیکھیں یہ میں جو بیسک کویشچن ہے وہ یہی ہے کہ درویش کے پاس جانا کیوں ہے. اگر آپ کی تلاش اللہ نہیں ہے, اگر آپ کا رستہ اللہ نہیں ہے, تو ان کے پاس نہ جائیں, فاصلے پہ رہیں.
یہ اخلاص والے لوگ ہیں, آپ لوگ جا کے تنگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک بندہ تھا نا, اس کو نا بڑا ایک اچانک رابطہ کہیں ہو گیا, رب تعالیٰ سے قبول ہو گیا, تو اس نے کہا دنیا دار بڑے تنگ کرتے, میں جنگل میں جا کے بیٹھتا ہوں, اللہ اللہ کروں گا. اچھا. اب وہ جنگل میں چلا گیا تو نیک آدمی جدھر بھی بیٹھتا ہے اس کی خوشبو پھیلنی شروع ہو جاتی ہے. کوئی ایک بندہ آیا, دو آیا, وہ لوگ آنے پھر شروع ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں پھر وہاں پہ نا اس نے وہ بڑا پرانا تھا شعر اس نے لکھے 2-3 کہ وہی قصہ دال چپاتی کا, وہی جھگڑا گھوڑے ہاتھی کا, تم ہم کو سنانے آتے ہو, ہم جو زنجیریں توڑ چکے تم لا کے وہی پہناتے ہو. تو وہی ہیں لوگوں کے مسئلے, تو وہی لوگوں کو درویش کے پاس جا رہے ہیں, وہی پیروں کو ڈھونڈ رہے ہیں, اور پیر صحیح, بس پیر صحیح ہے, میں کیا کہوں پیر صحیح. بالکل صحیح. اینڈ پہ یہ پوچھنا چاہوں گی, لوگ پیسہ کماتے ہیں فیم کی وجہ سے, جائیداد بنا لیتے ہیں, مٹیریلزم کی طرف چلے جاتے ہیں, مادی چیزوں کو فوقیت دیتے ہیں. آپ نے دیکھا آپ کے گھر میں کبھی ایسا ہوا ہو, یا واسف صاحب کو کوئی اوبیسلی بہت سے ان کے جاننے والے چاہنے والے ہوں گے, تو انہوں نے کبھی آفرز کی ہوں کہ ہم آپ کو اس طرح کا کوئی پیسہ دیتے ہیں, اس طرح کی چیز دیتے ہیں, کوئی ایسا ہوا ہو؟ ان کے پاس جو دولت ہے نا, ان کو باقی کوئی اور دولت اٹریکٹ نہیں کرتی. سمجھ نہیں رہی بات. ایک دفعہ سرکار بھائی صاحب نے کہا کہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں پیسہ نہیں دیا تو اس نے ہمیں علم دے دیا. ہر دولت سے بڑی دولت, علم سب سے بڑی دولت ہے. سب سے بڑی دولت. تو جس کے پاس یہ آئی ہو پیسہ, تو اس کے قدموں میں بے شک ایسے ہی ہے, گرا پڑا ہوا ہوتا ہے, تو اس کی وہ اس کی تمنا نہیں ہوتی. ہاں, درویش کو بھی رزق کی چکی سے گزرنا پڑتا ہے, اس کے بھی بچے ہوتے ہیں بھائی, اس نے بھی روٹی پکانی ہوتی ہے, لیکن نمود و نمائش نہیں اس کا مقصد ہوتا کہیں پر بھی. تو یہ جو شعبہ ہے نا سارے کا سارا, کہ پیسے سے پاور لینا, پیسے سے شہرت کرنا, اور یہ سارا کھیل, یہ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ نا بیلجیم پاکستان امبیسی میں گیا تھا, انہوں نے چائے پہ بلایا تھا مجھے. تو جو وہاں کے کانسلیٹ جنرل جن کو کہا جاتا ہے, انہوں نے, ان کو پتہ چلا کہ قائصہ بھائی میں, تو انہوں نے مجھے علیحدہ سے بھی بلایا کہ آپ میرے پاس آئے. میں ان کے کمرے میں گیا تو انہوں نے نا اتنی دیر میں نا گوگل شوگل کر لیا ہوا تھا واٹسپ کے بارے میں کہ واٹسپ علی واٹسپ کون ہے, میں ذرا تفصیل تو پتہ کروں. تو میں گیا نا تو کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھا ہے واٹسپ پہ تو پی ایچ ڈی بھی ہو چکی ہے, ایم فل کے مقالہ جات بھی ہو چکے ہیں, آپ ویکیپیڈیا پہ ان کا بہت اچھا لکھا ہوا ہے. میں کہا جی بالکل ہی, اور میں کہا جی اس وقت آپ نام لکھیں گے تو ڈھیر لگ جائے گا, اتنی ساری چیزیں آپ کے بارے میں. کہتے ہیں مجھے ایک سوال کا جواب دیں, پھر میں اگلی بات کروں گا. میں کہا جی بتائیں. کہتے ہیں صاحب جب وصال ہوا ہے ان کے پاس کتنی دولت تھی. سوال بڑا مزے کا تھا اور بڑا ٹیکنیکل بھی تھا. میں نے کہا جی میں آپ کو نا ایک جواب دیتا ہوں, شاید آپ کو اس سے پکچر کلیئر ہو جائے. میں کہا جب سرکار بھائی صاحب کا وصال ہوا ہے نا, تو میں اس وقت ایک دفعہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ میں پڑھائی جاری رکھوں یا میں کہیں نوکری شروع کرتا ہوں. میں نے کہا جی اب آپ اندازہ لگا لیں کتنے کو پیسے ہوں گے, کتنی جائیداد ہوگی ہمارے. کچھ نہیں بنایا انہوں نے جی اتنا کچھ بنا دیا, اور کیا اتنا تو کوئی کچھ بنا کے نہیں دے سکتا جو آپ بنا کے دے گئے مجھے. ایک نام بنا لیا, ایک علم کے ذریعے لوگوں کو گائیڈ کر دیا. نام سن کے لوگ میرا ہاتھ چومنا شروع کر دیتے. میں آپ کو کیا بالکل ایسا ہی بات ہے. کون سی دولت یہ مقام دیتی ہے, کون سی طاقت آپ کو, مادی چیزیں تو ختم ہو جائے, کہاں سے آپ لیتے ہیں. کتنا خوبصورت آپ کا نام بن گیا کہ نام سے جڑنے سے لوگ آپ کی عزت کرنا شروع کرتے ہیں. تو آپ بھی ایسے کوئی کام کریں نا کہ لوگ آپ کا نام عزت والی نگاہ سے لیں. بس یہ ضروری ہے. بہت خوبصورت. اور مجھے لگتا ہے زندگی کا کریکس یہی ہے کہ آپ مادی چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں, بلکہ اپنا نام اس طرح سے بنائیں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں. آپ کی آواز مثلا بڑی خوبصورت ہے, کچھ سنانا چاہے اینڈ پہ کچھ بھی. اچھا وہ آپ کیریوکے والا بدلہ لے رہی ہوں بس. نہیں کیریوکے مائس نے کیا میں لگائیں آپ کے لیے. ابھی نہیں, گلا تھوڑا خراب ہے, پھر کسی انشاءاللہ تھا. پھر کوئی شعر و شاعری کچھ بھی. سکھا بھائی صاحب کی مجھے زیادہ پسند ہے ان کی چیزیں. تو ظاہر ہے میں وہ جب یہ بن رہی ہوتی ہے نا تو میں ساتھ بیٹھتا ہوں. اچھا. کوئی بھی سنگر جیسے حامد علی خان ہے, رفاقت علی خان ہے, یہ جب کوئی کلام تیار کرتے ہیں نا میں کہتا ہوں میرے گھر آ جاؤ, کہ ہاں بیٹھ کے تیار کرو. تو میں پھر ساتھ بیٹھتا ہوں ان کے. تو پھر تو آپ کو سب پتہ ہوگا. ہاں نہیں سنا, میں شوق ہے, مجھے پورا نالج بھی ہے اس کا, اور میں سمجھتا ہوں اس کو, اس شعبے کو بڑا اچھا سا. لیکن گائیکی میری ویسی ہے نہیں. آپ کی بہت اچھی ہے. میں نے لاسٹ ٹائم جو کو پوڈ کاسٹ کیا تھا تو میں نے سنی تھی. آپ مطلب بہت اچھی آپ کے ووکلز ہیں, تو پلیز سنائیے. ہے جی آپ کی ہم کا ایک شعر آپ کو سنا دیتا ہوں.
ضرور. یا الہی تو کار ساز و کریم، یا الہی تو کار ساز و کریم، ماورائے حدوث نور قدیم، یا الہی تو کار ساز و کریم. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. بہت آپ نے ہمیں ان باتوں سے اس وقت آگاہ کیا ہے جو آج وقت کی ضرورت ہے. اس وقت بہت سے لوگوں کو ضرورت ہے کہ وہ سنیں سمجھیں. واصف صاحب کو دوبارہ سے ایک دفعہ کنیکشن ان کے ساتھ پیدا کریں، آپ کے ساتھ کنیکشن پیدا کریں تاکہ ہم اپنی زندگی جو ہے اس کو ایک بہتر طریقے سے کوشش کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. سو دس واز دا پوڈ کاسٹ، آئی ہوپ یو انجوائڈ. اور جو چیزیں جو باتیں انہوں نے ڈسکس کی ہیں، مجھے لگتا ہے اگر ہم ان پہ تھوڑا سا بھی عمل کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی کے میجورٹی پرابلمس ختم ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.